نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگ اور بھائیو، موت روزانہ قریب آ رہی ہے. لہذا آدمی کو ہر وقت اپنی موت کی تیاری میں لگنا چاہیے. کامیاب انسان وہی ہے جسے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے. یہ کامیاب انسان ہے. جو اپنی فکر کے ساتھ چلے گا اور صحیح نیت کے ساتھ چلے گا وہ اپنی منزل پا لے گا. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھی جو ہیں اس محنت میں اپنی جانے والی قربانی جو دے رہے ہیں یہ اپنی اصلاح کی نیت سے کام کریں، اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اگر یہ اپنی نیت نہیں کرتے اور دوسروں کی ہدایت کی نیت کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ تو محنت کرنے والے کو ہدایت دینے کا ہے. جو محنت کرے گا اسے اللہ ہدایت دیں گے. اس کی محنت پر دوسروں کو ہدایت کے دینے کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے. فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی محنت پر اس کو ہدایت دینے کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، لیکن یہ محنت اپنی ہدایت کی نیت سے کرتا نہیں تو اسے بھی ہدایت نہیں ملے گی. انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار تو نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی جس عمل میں جون سی نیت کرے گا اس کے اعتبار سے اللہ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ محنت کرنے والے ہمارے اپنی ہدایت کی محنت نیت تو کرتے نہیں، اور جن کو ہدایت کے دینے کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے ان کی نیت کرتے ہیں لوگوں کو ہدایت مل جائے.
تو نہ اسے ہدایت ملتی ہے نہ ان کو تو وعدہ کیا ہی نہیں اللہ نے. اس لیے میرے دوستوں بہت فکر کی بات ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک ملفوظ ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو کہ مجھے کیا مل رہا ہے اور میرے پاس سے کیا جا رہا ہے. میری آخرت بن رہی ہے یعنی میری آخرت بگڑ رہی ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں 6 نمبر دیے ہیں، 6 صفات دی ہیں کہ محنت کر کے اسے اپنی زندگی میں لاؤ. ایمان وہ بناؤ جو صحابہ کا تھا. یہ مطالبہ ہے. قرآن ہم سب سے اس ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے جو صحابہ کے پاس تھا. یہ ایمان مطلوب ہے اور یہی ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے. ایمان بالغیب. قرآن پاک میں اللہ نے یہی فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب ان سے کہا جاتا ہے وہ ایمان بنا، وہ ایمان لاؤ جو صحابہ کے پاس تھا ایمان، وہ ایمان لاؤ. تو اللہ ہم سے وہ ایمان چاہتا ہے اور ہماری منزل وہی ہے. ہاں، ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میاں دعا میں اللہ سے وہ مانگو جو اللہ نے صحابہ کو دیا. اللہ کے خزانوں میں وہ کمی نہیں ہے کہ اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا ہمیں بھی عطا فرما دے. اس کی دعا مانگو. وہ ایمان جو اللہ نے صحابہ کو دیا، وہ اخلاق جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائے، وہ تقوی، وہ توکل، وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت، زندگی میں تواضع، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر اپنی نفی کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا. دن بدن ان کی زندگی میں آخرت کا فکر بڑھتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کا سر اپنے بچے کے اپنے لڑکے کے گود میں ہے. اس وقت وہ اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں، بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دے. میرا سر زمین پہ رکھ دے. اگر اس کا اللہ اس سے راضی ہے تو پھر قبر میں جانے کے بعد یہ تمہارا کفن وغیرہ وہاں سے ہٹ کر اللہ جنت کے کو دے دے گا. اگر تیرے باپ کا مسئلہ کھٹائی میں ہے اور یہ فرمایا مجھے جلدی قبر میں پہنچا دینا، مجھے جلدی قبر میں پہنچا دینا، اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں اپنی جگہ پہنچ جاؤں گا، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے تو ایسے آدمی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کب تک پھرو گے، جلدی پہنچا دینا. اسی میرے بھائیوں، خوش نصیب آدمی وہی ہے جس کے سامنے ہمیشہ موت رہے کہ مجھے مرنا ہے، میری موت قریب آ رہی ہے، اور اپنی موت کی تیاری میں لگا رہے. اپنی زندگی کی کمزوریاں، کوتاہیاں یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتا رہے. اور سب سے بڑی ہمارا جرم، جو ذمہ داری ہمیں اللہ کے نبی نے دنیا سے جانے کے وقت جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ایک فرد امت کے ذمے کی تھی کہ اللہ کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچانے کی فکر کرنا.
ہم سب کے اندر دن بدن یہ فکر بڑھنی چاہیے کہ ہمیں تو پورے عالم کی ذمہ داری دی ہے اور اس کے پورا کرنے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے کہ تم اپنے مجموع سے توبہ کراؤ، تمہارے اجتماع میں تم جاتے ہو تو مجموع سے یہ توبہ کراؤ کہ سب سے بڑا جرم جو ہمارا ہے وہ ہم نے اپنی نبی والی ذمہ داری کو نبھایا نہیں ہے اور اللہ کے دین کی محنت میں کوتاہی کی ہے، جس کے نتیجے میں امت میں بے دینی دن بدن بڑھتی ہے، امت اپنے مقصد سے ہٹی ہے اور اس امت نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں اس کے اوپر ذلت کے ویدوت بادل ہر جگہ پہ چھائے ہوئے ہیں، اور یہ ذلت کے طوق ہٹ نہیں سکتے جب تک یہ امت اپنی کوتاہی پر خدا سے توبہ نہ کرے اور اپنی زندگی کے مقصد کی طرف لوٹ نہ آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے اس امت کو ڈرایا ہے، ہاں، کہ اگر تم دنیا میں لگ جاؤ گے اور اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اذا تبایعتم بدینا واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم والى جہاد دینکم، کہ جب تم دنیا کی تجارتوں میں پھنس جاؤ گے اور اسی کی ہو کر رہ جاؤ گے، اور اخذتم اذناب البقر، اور تم اپنی زمینوں کی محنت میں اور کھیتی باڑی میں پھنس جاؤ گے، ہاں، اور اپنی ملازمت کے چکروں میں اپنے آپ کو لگا دو گے، ہاں، اذا تبایعتم بالعنا واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دو گے۔ ہم میں صحرات میں کو روزانہ یہ بات سوچنی چاہیے میں کتنا کر سکتا ہوں اور کتنا کر رہا ہوں، میں قصوروار ہوں۔ یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہے کہ دوسروں کی فکر میں انسان کو لگا دیتا ہے۔ ہمارے ساتھی گشت نہیں کرتے، میں نہیں کرتا وہ نہیں سوچتا آدمی، میں گشت کرتا ہوں تو کیسا کر رہا ہوں، میرا گشت صحیح ہے، مجھے میرے بزرگوں نے گشت کے لیے جو ترتیب بتائی ہے کیا میں گشت کو اس ترتیب سے کر رہا ہوں، میری محنت کا نظام کیا ہے؟ جو اس کو سوچے گا اور جتنا یہ اللہ سے اچھا گمان کر کے اس منزل کی طرف جانے کی کوشش کرے گا کہ میرا ایمان صحابہ جیسا ہو جائے، مجھے اللہ وہ ایمان دے دے، ہاں، اسی ایمان کے حصول کے لیے یہ میرا محنت ہے ایمان کی، ہاں، کہ جو ہم باہر کہتے ہیں کہ حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، امام الیاس رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں نے اس محنت کا نام تبلیغی جماعت میں نے نہیں رکھا، میں نے کوئی نام نہیں رکھا، اگر میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو میں اسے تحریک ایمان کا نام دیتا، یہ تو ایمان بنانے کی محنت ہے۔ کون سا ایمان کا؟ وہ ایمان جو صحابہ کے پاس تھا، وہ ایمان بالغیب تھا، جس ایمان کے نتیجے میں صحابہ میں آخرت کا شوق اور ولولہ پیدا ہوا تھا اور موت ان کے نزدیک محبوب بن گئی تھی، موت محبوب بن گئی تھی، اس لیے اللہ کے دین کے تقاضوں کو، وہ دین کے تقاضے کیا تھے؟ اللہ کے راستے کی محنت کا کیا مقصد یہ تھا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا
دین کے لیے دعوت میں اپنے آپ کو لگانا، اور ضرورت پڑے تو دشمن کے مقابلے میں جان دینے کے لیے تیار رہنا۔ وہ جاتے تھے مرنے کے لیے، جینے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ ہاں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اس پر حسرت کر رہے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد ہر موقع کو میں نے کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑا اللہ کے راستے میں شہادت کی موت حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ میرا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا، جسم میں کوئی ایسی ایک بارش جگہ نہیں ہے جہاں پر تیر اور نیزے کے ذخیرے نہ ہوں، لیکن آج میں اپنے گھر مر رہا ہوں، اللہ کے راستے کی موت نصیب مجھے نہیں ہوئی۔ یہ بہت فکر کی بات ہے میرے بھائی، اللہ نے ہمیں لگایا ہے، ہم لگے نہیں ہیں، اس نے اپنے فضل سے ہمیں اس محنت میں لگنے کی توفیق دی ہے، لیکن جب اس نے لگایا ہے تو پھر ہمیں اس محنت میں ایسے لگنا چاہیے جیسے وہ چاہتا ہے، اور وہی آسان کرے گا۔ ہر مشکل کو آسان وہی کرنے والا ہے، اور ہمارا قدم اس کی توفیق کے بغیر ہمارا قدم اٹھ نہیں سکتا، اس کی توفیق سے ہی کام بنے گا۔ اس لیے ہر وقت آدمی کو اس سے توفیق مانگنی بھی چاہیے، اور اس سے یہ بھی مانگنا چاہیے جیسے تو چاہتا ہے ایسے محنت کرنے کی توفیق دے۔ ہاں، دین کی عظیم محنت میں لگنے کے بعد دن بدن دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونے کے معنی مال پیسے کمانے کے چکر سے بھی نکلنا، اور دنیا کے اچھے اچھے کھانے اور پینے اور اچھے اچھے کپڑے اور چیزیں، اس کی ہوس کم ہو کر بے رغبتی پیدا ہو۔ مجاہدہ زندگی میں آئے۔ مجاہدے کے معنی یہی ہے کہ اپنی ذاتی ترتیب کو چھوڑ کر نبی ترتیب پر ہم آ رہے ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو فاقے آتے تھے وہ فاقے اختیاری تھے، اضطراری نہیں تھے۔ ہاں، آپ نے دنیا سے بے رغبتی پیدا کی، اپنے گھر میں کوئی چیز نہ رہے اس کی فکر کی آپ نے کہ میرے گھر میں رات کو کوئی مال چھوڑ کر میں نہ سوؤں۔ ہم رات دن واقعات پڑھتے تھے، شیخ نے اپنی فضائل کی کتابوں میں تمام چیزیں بھر دی ہیں، اور یہ ہماری تربیت اور ہماری زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے ہے کہ ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، کامیاب وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کامیاب وہی ہے جسے اللہ خوش ہو کر جنت میں داخل کر دے، کامیاب وہی ہے جو قیامت کے دن پیارے نبی کے مبارک جماعت کے ساتھ ہو۔ ہاں، حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل نبینا لنا فرطا، ہاں، وحوضہ لنا موردا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی کے حوض پر پہنچا دینا، اور ہمارے نبی کو ہمارے لیے فرض آگے جانے والا بنانا کہ ہم آپ کے ساتھ اٹھیں۔ وحوضہ لنا موردا، اور آپ کے حوض کوثر پر پہنچا دینا کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے
جام کوثر پینا ہمیں نصیب ہو جائے. ہاں اللہم احشرنا فی زمرتہ، اے اللہ آپ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے. واستعملنا بسنتی، اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے کہ آپ کی سنت و زندگی میں گزارو. ہاں کسی سنت کو آدمی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے بڑے ہمارے بزرگ جو بات فرماتے ہیں کہ ہر آسان سے آسان سنت جو ہے اسے پہلے اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ آگے کی توفیق دے دے گا. ہمیں اپنی خود کی نگرانی خود کو کرنی چاہیے. ہر آدمی خود اپنا پیر ہے. کسی بڑے سے بڑے اللہ والے سے چاہے آدمی اپنا تعلق جوڑے لیکن ان کی ہدایت پر عمل نہیں کرے تو کچھ نہیں حاصل کر سکتا. خود کا پیر ہے، میرے اندر کمزوری کیا ہو میں دیکھوں اور ان کمزوریوں کو میں دور کرنے کی کوشش کروں، میری اصلاح ہو جائے گی. ہاں اس لیے کتابوں میں ہے کہ اللہ میں اپنے عیب اور کمزوریوں کو دیکھ کر زندگی گزاروں. میں دوسروں کے عیوب پر نظر ڈالنے کے بجائے میں اپنے عیب پر نظر ڈالنے والا بن جاؤں. میری کمزوری کیا ہے؟ روزانہ ہمارے لیے تو آسان چیز ہے کہ روزانہ ہم سوچیں کیا ہمارا ایمان صحابہ والا ایمان بنا کہ نہیں بنا. اللہ نے اپنے بندوں سے صحابہ والا ایمان کا مطالبہ کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سے اپنی والی نماز کا مطالبہ کیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتا تم دیکھتے ہو. تو کیا ہماری نماز ویسی بنی نہیں بنی؟ کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا نہیں ہوا کہ میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، میں تحقیق کرنے والا بنوں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے کہ میں علم کے نمبر سے یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہر آدمی مولوی تو نہیں بن سکتا، لیکن ہر آدمی ہر موقع کی بات کی تحقیق کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے. تحقیق حق، علم کے نمبر کا مقصد کیا ہے؟ تحقیق حق، حق کی تحقیق کر کے اس پر عمل کرنا. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ سنانا اس لیے ہوتا ہے میرے دوستوں کہ ہم میں یہ بات آئے. جب آدمی کی اپنی نگاہ اپنی کمزوری پر رہے گی تو پھر اسے آگے کسی کے عیب پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہی ہے کہ تجھے اپنے عیبوں اور کمزوریوں کو دیکھنا دوسروں کی عیوب کمزوری دیکھنے سے روک دے. اور کون ایسا ہے جو میرے دوستوں گنہگار نہیں ہے؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے امت کے سامنے بات کہی ہے، کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر آدمی گنہگار ہے، خطا کار ہے. وہ خیر الخطائین التوابون، گنہگاروں میں جو توبہ کرنے والے ہوں بہتر لوگ ہیں. ہاں ہر وقت توبہ، ہر وقت آدمی اللہ کی طرف استغفار کرنے لگا رہے. ہاں اور ہم اپنی ذات سے میرے دوستوں اتنی قربانی دیں کہ جس قربانی کے نتیجے میں اللہ ہمارا ایمان بنا دے، اللہ ہماری نمازیں صحیح فرما دے، اللہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنے نبی کی مبارک سنتوں کے مطابق ہماری زندگیاں گزرنے لگے. ہمارے دلوں سے
خدا کے غیر کا میرے دوستو دھیان نکل کر ایک اللہ کے ذات عالی کا ہر وقت دھیان ہمارے اندر آ جائے. ہمارے اخلاق بہتر سے بہتر بنے، اور سب سے پہلے ہمارے اخلاق ہمارے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. ہاں، جو تم میں سے بہتر وہ آدمی اللہ کے نگاہ میں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور میں اپنے گھر والوں میں بہتر ہوں، گھر والوں کے ساتھ میں بہتر ہوں. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اڑوسی پڑوسی کے ساتھ. اگر اللہ نے ہمیں میرے دوستو کارخانے والا بنایا ہے، کاروبار والا بنایا ہے، اور ہماری ماتحتی میں جو مزدور اور جو ہمارے ملازم ہیں ان کے ساتھ ہماری اخلاقی زندگی کیا ہے، یہ بہت فکر کی بات ہے کہ میرے اخلاق کہاں تک صحیح ہیں. ہاں، اور اخلاص اللہ کے لیے کرنا یہ بہت اخیر میں آتا ہے. حضرت بھائیہ صاحب کو فراغت رحمۃ اللہ علیہ کہ اخلاص کے بارے میں کوئی مفتی فتویٰ کسی کے بارے میں نہیں دے سکتا کون مخلص ہے. اخلاص کا فیصلہ تو اللہ قیامت کے دن کرے گا. بہت رونے کی بات ہے، بہت فکر کی بات ہے کہ اخلاص کا فیصلہ اللہ کرے گا. کوئی آدمی کسی اپنے بارے میں یا کوئی ہمارے بارے میں اخلاص کا فیصلہ نہیں کر سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا ابا ذر او ابو ذر احکم السفینہ فإن البحر عمیق. اپنی کشتی کو مضبوط کر لے، اس لیے کہ دریا بڑا گہرا ہے. گہرا جو دریا ہوتا ہے اس میں موجیں بہت ہوتی ہیں. اگر کشتی مضبوط نہیں تو ڈوب جائے گی. یعنی اپنے آپ میں ایمان، محکم ایمان پیدا کر. ہاں، اقبال مرحوم نے اسی طرف اشارہ بھی کیا ہے، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم. یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ پر یقین آئے. ہماری جیب پر، ہمارے مال اور پیسوں پر، یا کسی کے مال اور پیسوں پر، کسی مخلوق پر ہمارا یقین نہ رہے. اپنے دلوں سے خدا کے ما سوا کا تعصب نکالنا بے انتہا ضروری ہے. یہ ہماری زبانوں پر جو دنیا کے پیٹرول والوں کے اور دنیا کے میں دوستوں چیزوں والوں کے جو تذکرے ہیں، یہ تذکرے اسی لیے کہ ہمارے دل اس سے متاثر ہیں. سب سے پہلے خدا کے ما سوا کا تعصب نکالنا ضروری ہے. ہمارے بھائی عبدالرحمٰن صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل متاثر ہیں مخلوق سے، چیزوں سے، اسباب سے. ہمارے دلوں سے تعصب نکلا ہی نہیں ہے. اور سب سے پہلے تعصب نکالنا ہے دل سے، اور پھر اللہ کی ذات عالی کا تعصب دل میں پیدا کرنا. ایمان کا تقاضا یہ ہے. ہاں، تو میرے بھائی میرا عزیزو، ہمارا یقین بنے دن بدن. یقین، ایمان اور یقین میں ہماری ترقی ہو رہی ہو. ہاں، ہماری زبانوں پر ایمان اور یقین کے بول اتنے آ جائیں کہ ہم ہر مجلس پہ اس کو بولنے والے بن جائیں. ہم اپنی بیوی بچوں کو بھی ایمانی تربیت میں گھر میں جا کر یہی کہ بھائی کھانا کھلاتا اللہ ہے، کھانا کھلاتا اللہ ہے. ہمیں بھی، مجھے بھی وہی کھلاتا، تم کو بھی وہی کھلاتا ہے. آخرت ہے، موت ہے، اس کے تذکرے ہم اپنے بچوں کے سامنے. ہاں، جنت کے تذکرے گھروں میں اتنے زندہ ہونے چاہیے
کہ ہمارے اندر اور ہمارے بھی بچوں میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے. جیسے صحابہ کے بچوں کے 14 سال کے بچوں کے دلوں میں جنت کا شوق تھا، شہادت کا شوق کہ شہید ہو جائے تاکہ جنت میں پہنچ جائے. ہمارے بچے ہم سے پوچھیں ابا جنت میں کب جائیں گے؟ جیسے آج ہمارے بچے ہم کو پوچھتے ابا بمبئی کب جائیں گے؟ چونکہ ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے ہیں. ہاں، ہماری زندگی کا فکر بدلے. اصل تو فکر بدلنا ہے. ابھی ہماری فکریں کیا ہے؟ ہماری دنیا بہتر سے بہتر کیسے بنے. اس کے مقابلے میں ہماری فکر یہ بنے کہ ہماری آخرت بہتر سے بہتر کیسے بنے. میرا تعلق اللہ سے کیسے بڑھے، میں اللہ کا بندہ کیسے بنوں، یہ فکر. ہاں، میری جان مال اللہ کے دین پر کیسے لگ جائے، میری اولاد دین پر کیسے لگے. یہ چیز اندر پیدا ہونا شروع چاہیے. ہمارا ہر خروج ہمارے اندر اس پر ترقی ہماری پیدا ہو رہی ہو، چاہے وہ 3 دن کا خروج ہو، چاہے وہ چلہ 4 مہینے کا ہو، چاہے اندرون ملک کا ہو، چاہے بیرون ملک میں ہو. اپنی ذات. اور یہ بات صاحب میرے بھائیوں، جو ہم میں ہوگا وہ دنیا میں چلے گا. دعوت کی تاثیر ہے. دعوت جس ٹائم کی بھی دعوت ہو، حق کی ہو باطل کی ہو، تو اس کو وہ متاثر کر، دعوت جو ہے دوسرے کو متاثر کرے گی. اگر ہم حق کی دعوت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہماری دعوت متاثر کرے گی دوسرے کو، ہم متاثر نہیں ہوں گے. اگر ہم نے دعوت میں غفلت کی تو ہم پر دوسروں کی دعوت چلے گی. رات دن ہم کہتے ہیں یا تو دائی بنو یا تو پھر مدعو بننا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ، ہم اپنے معاشرے کے بارے میں تاثر لیے ہوئے ہیں. جن چیزوں کو ہم لا رہے ہیں اور جو وہ چیزیں جہاں سے آ رہی ہیں ہم ان سے متاثر ہیں. تاثر ہمارے اندر، چاہے ہم 5 بجے نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، لیکن معاشرے کے بارے میں ہم نے اپنے دلوں سے ان غیروں کے تاثر کو نہیں نکالا. میرے بھائیوں، جہاں سنت والی زندگی کی محبت دل میں لانی ضروری ہے، وہاں سنت کے خلاف کی تمام چیزوں کی نفرت پیدا ہونی چاہیے. آدمی میں نفرت پیدا ہونی چاہیے. ہاں، یعنی جب اس کی نفرت پیدا ہوگی تو ہمارے گھر میں رہ نہیں سکتے وہ چیز. آپ کے گھر میں آپ نیا فرنیچر لاتے ہیں، 1-2 سال کے بعد وہ فرنیچر پرانا ہو جاتا ہے اور اس سے طبیعت ہٹ جاتی ہے تو فرنیچر گھر میں رہتا نہیں ہے. رہتا ہے، نکلتا ہے گھر سے. نفرت پیدا ہو گئی. اب تو سنت کے خلاف کی زندگی کی نفرت دل میں پیدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ پھر وہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں باقی نہیں رہ سکتی اور ہمارے چھوٹے بچوں کی زندگی میں بھی نہیں آ سکتی. ہاں، یہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی جسموں پر جو سنت کے خلاف کا لباس آتا ہے، ہاں، وہ سنت کے خلاف کا لباس کیوں آتا ہے؟ ہمارے دل میں اس کی نفرت اب تک آئی نہیں ہے. ہاں،
آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے بول بھائی کیا کریں، ہدیے میں آیا ہے، فلاں اس کی پھوپھی لائی ہے، اس کی خالہ لائی ہے، یہ ہے یہ ہے. تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ ساڑی لا کے دے تو لڑکے کو پیدا ہو گیا، پہنائے گا. انگلینڈ سے لائی، امریکہ سے لائی، حج میں لائے، لڑکوں کے لیے ساڑی پہنائیں گے؟ نہیں پہنائیں گے. نفرت ہے اندر. میرے بھائی میرے عزیز ہو، ہم نمونہ بنے، نمونہ بنے. نمونہ بننے کے لیے طے کرو گے تو اللہ بنا دے گا. ہماری منزل وہ ہے، صحابہ زندگی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. صحابہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن انہوں نے جس دن سے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس دن سے طے کر لیا کہ اللہ کے نبی کی بات کو سنیں گے اور اللہ کے نبی کی بات پر عمل کریں گے. ہاں، فیصلہ کیا ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے فیصلوں کو دیکھتا ہے. ہاں، دل کا فیصلہ. حضرت باعث رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہ جاگیریں، یہ جائیدادیں، یہ مال اور یہ پیسے اللہ کے دین پہ لگانے ہیں اور دین دنیا میں چمک جائے اس کے لیے زندگی کو کھپا دینا ہے. ایسے لوگ نہیں تھے، رئیس لوگ تھے. رئیس تھے، جاگیردار تھے، جاگیردار، جن کے پاس بڑے بڑے گاؤں تھے جاگیرداری میں. اسے قربان کیا ہے دین کی خاطر، اور اپنے گھروں میں اپنا اختیاری فاقے کو انہیں اختیار کیا ہے. ہاں، زندگی اس کے اوپر اپنی ڈالی ہے انہوں نے. میرے بھائی میرے عزیز ہو، ہم اور آپ اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، یہ تو کوئی چیز ناممکن تو ہے ہی نہیں. اس لیے کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ شان ہو اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ہاں، اپنے بندے کے گمان سے معاملہ کرتا ہے. میں اپنے بعض مدرسہ ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن یہ مسلمان نماز میں آتا کون لاتا ہے اس کو؟ جمعہ کے دن ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، ان تمام مسلمانوں کو مسجد میں لاتا کون ہے؟ ہم کشٹ تو کرتے نہیں ہیں، اور یہ نماز میں ہم سے پہلے ہوتے ہیں. انہیں کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے. انہیں مسجد میں اللہ لاتے ہیں. کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً طے کر لیتا کہ آئندہ جمعہ کی نماز تو پڑھنی ہے. ابھی مسجد سے نکلا نہیں ہے لیکن آئندہ جمعہ، بلکہ یہ مسلمان موت تک کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جمعہ کی نماز تو نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ اسے جمعہ کے دن چاہے بمبئی میں ہو وہاں بھی توفیق دیتا ہے اور تلاش کرتا ہے مسجد کے کہاں مسجد ہے، وہاں جا کے پڑھے گا. ہاں، لیکن وہی مسلمان باقی نمازیں پڑھنے کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا تو سب سہولت ہونے کے باوجود بھی بمبئی میں اپنی ٹرک پر بیٹھے بیٹھے گپے مارے گا لیکن نماز پڑھنے زور کی نہیں جائے گا.
توفیق نہیں مل رہی. حدیث میں ہے کہ جو آدمی اللہ سے سچائی کا معاملہ کرے گا اللہ اسے سچا کر دکھائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ تو حدیث قدسی میں اپنے بندوں کی مدد کا وعدہ کر رہا ہے اور اپنے بندوں کے لیے میرے دوستوں آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر بندہ ایک بارش بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 بارش بڑھتے ہیں. آسان وہ کرے گا. اگر وہ 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ بڑھتے آگے. اگر یہ چل کر جاتا ہے تو خدا دوڑ کر لے لیتا آ جاؤ. آسان وہی کرے گا. لیکن بندے کے اندر کے فیصلے پر ہاں بندہ بڑھے. اس لیے میرے دوستو جان مال تو لگنی ہے، کہیں بھی لگ جائے گی. اگر جان مال نبی والے مقصد پر لگانے کا فیصلہ ہم کریں گے اللہ ہماری جان مال کو اس عظیم مقصد پہ لگوا دے گا. ہماری اولادوں کو لگا دے گا. ہاں ہمارے اندر کا جذبہ ہے. ہمارا جذبہ یہ میرے بچے ڈاکٹر تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، میرے بچے انجینئر بن جاتے ہیں، میرے بچوں کو پی ایچ ڈی مل جائے تو پی ایچ ڈی مل جاتی ہے. اگر میرے اندر کا جذبہ میرے بچے بھی صحابہ کے بچوں کی طرح دین کے خادم بنے، اللہ کے دین پہ ان کو اپنی جان دینے کا جذبہ ان میں پیدا ہو جائے. جب ہمارے اندر یہ بات آئے گی تو اللہ کر دکھائے گا. جو ہو رہا ہے ہاں. اس میرے بھائی میرا عزیز ہو، اپنی ذات سے لے کر میرا خاندان، میرے بیوی بچے، ہاں میرے ملازم، ہاں باب الوہاب کے پاس رہنے والے پڑوس کے ایک بڑے تاجر، لیکن ان کے ساتھ باب الوہاب سے تعلق تھا. فرماتے کہ تب میں ملنے گیا باب الوہاب صاحب سے تو کہتے ہیں کچھ کرتا نہیں ہے. عبد الوہاب کی ایک ترتیب کچھ کرتا تو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کروں؟ تو ان کی بڑی بڑی تجارت تھی، 5000 ملازم ان کے کاروبار میں ہے، بڑی ایک کارخانہ ہے. تو بھائی عبد الوہاب صاحب نے کہا تیرے ملازمین کو بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں طے کرتا ہوں کوشش کر کے کہ میرے ملازموں کو بے نمازی نہ رہے، آپ دعا کیجیے. تو انہوں نے پھر اپنے کارخانے میں اور اپنی اس فیکٹری میں جا کر اس کو سوچا کیا کرنا. ہاں تو پھر دعوت کی محنت تو آدمی کو بہت کچھ سمجھ دے دیتی ہے. 5000 آدمی کو محنت کر کے نماز سے لانے کی کیا شکل ہو. تو انہوں نے سوچا کہ میرے فیکٹری میں جو لوگ نماز وغیرہ پڑھنے والے ہیں انہوں نے کیا کیا 15 آدمیوں کی ایک جماعت بنا دی، گروہ کام کے اعتبار سے، اور اس گروپ کا ایک ذمہ دار بنا دیا کہ یہ اس کا ذمہ دار. اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو اب تمہیں کوشش کرنی ہے کہ یہ 15 آدمی نمازی بنے، اس کی فکر تمہیں کرنی ہے، تعلیم کرنی ہے آپ کو، ترغیب کے ساتھ، آرڈر کے ساتھ نہیں. تو چاہے میرے بھائیو جب فکر ہوتی ہے کوشش کرتا، اللہ کسی کی کوشش ضائع کرتا نہیں.
ہمیں شیطان جو ہے مایوسی کے راستے سے ہمیں نا امید کر کے محنت سے روک دیتا ہے. حالانکہ بچے کی، میرا بچہ اگر اس کو مجھے نماز کی طرف میں بلا رہا ہوں نہیں پڑھ رہا تو اس کا دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی ہدایت کا جو متعین ہے اس موقع پر خدا اس کو ہدایت دے دے گا. مجھے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنی محنت کو چالو کروں گا. محنت چالو رکھنی چاہیے آدمی کو پیار محبت کے ساتھ. ہاں چنانچہ پھر 1-2 سال گزرے، پھر ملاقات ہوئی. کیا ہوا؟ کہ اللہ کا شکر ہے میری فیکٹری میں کوئی بے نمازی نہیں رہا. تو وہ جو کہ بھئی فیکٹری میں تو نماز پڑھ لیتا ہے آدمی، گھر فجر کی نماز گھر پڑھتا ہوگا نہیں پڑھتا ہوگا. تو وہ جو 15 کا گروپ بنایا نا، اس میں وہ جو ذمہ دار اس کے وہ ذمہ ہے کہ بھائی ان کو یہ آنے کے بعد ان کو پوچھ لیا کریں فجر کی نماز ہوئی نہیں ہوئی. تو وہ سب کی فجر کی نماز بھی گھر زندہ ہو گئی. انہیں جماعت میں نکالنے کی ترتیب بنائی کہ اللہ کے راہ میں نکلنے کی ترتیب بناؤ. تو میرے بھائی میرا عزیز ہو، ہماری نگاہ ہمیشہ اللہ پر رہنی چاہیے. میری بیوی بچوں کی ہدایت کا مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. محنت کا مکلف میں ہوں، میں محنت کا مکلف ہوں. اور انسان احسان کا بندہ ہے. انسان احسان کا بندہ ہے. میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اگر وہ احسان والی زندگی گزاروں گا تو ایک دن آئے گا کہ وہ بیوی بچے میری بات پر تصدیق نہیں کریں گے. آرڈر چلانے سے کام نہیں چلتا. اچھا عجیب معاملہ یہ ہے کہ آدمی جماعت میں نکل کر اور محلے والوں کے ساتھ تو بہت باخالف رہے گا، لیکن گھر والوں کے ساتھ زیرو ہے. حالانکہ میرے بیوی بچے میری اخلاق زندگی کے ان سے زیادہ محتاج ہیں. یہ اللہ کے نبی کی جو زندگی کے حالات ملتے ہیں. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، ہم سے نہیں کرواتے تھے. اپنا جوتا اگر ٹوٹا تو خود سیتے تھے اپنا کام. اور ہمارے گھر کے کاموں میں ہمارے مددگار ہوتے تھے. گھر کا پانی باہر سے لا کر گھر کے دروازے تک حضور رکھتے تھے. پھر حضور کی زندگی گھر والوں کے ساتھ یہ تھی کہ اگر وفود آتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں دیر لگ جاتی تھی اور گھر دیر سے پہنچے حضور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر اس طرح داخل ہوتے تھے کہ اگر کوئی گھر میں سویا ہوا ہو تو اس کی آنکھ نہ کھلے، اور سلام اس طرح فرماتے تھے کہ اگر جاگتا ہو تو سن لے، سلام کا جواب دے دے، اور اگر سویا ہو تو اٹھے دے. اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہاں تک امی جان فرماتی ہیں ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو حضور اپنی ضرورت بھی اس کی پوری نہیں کرتے تھے. گھر میں تشریف لاتے، حالانکہ آپ اعظم کے منہ میں تو بدبو کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ گھر میں آتے ہوئے مسواک کر کے پھر گھر میں آتے تھے. زندگی معاشرت. ہم اپنے گھروں میں اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ ہماری زندگی سے ہمارے بیوی بچے متاثر ہو کر ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائے.
لیکن میں کہہ رہا ہوں سن رہے ہیں، کرنے والا کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے تو اللہ کا ہمارے لیے آسان کرے گا. ہمارے گھر نمونہ بننے چاہیے. ہاں، ایک مرتبہ عربوں کی جماعت کے ساتھ میں گیا. عرب صاحب سے عرب طرب ہوتے ہیں، تو وہ ایک کسی ملک کے ذمہ دار ساتھی تھے. ایک دن مجھے کہتے ہیں شیخ اسماعیل فینا العیوب وعند الناس عیون. کہتے اسماعیل اپنے اندر کمزوریاں ہیں اور لوگوں کے پاس کمزوریاں دیکھنے کی آنکھیں ہیں. فینا العیوب وعند الناس عیون، دیکھنے کی آنکھیں ان کے پاس ہے، لہذا اپنے آپ کو سنبھال کے چلانے کی ضرورت ہے. کیونکہ میرے دوستو، اللہ کے دین کی دعوت کی محنت، اللہ نے ایک عظیم محنت دی ہے جس کا لوگوں پر ایک تاثر ہے. لوگ اس کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے میرے دوستو، کسی آدمی کی کسی کمزوری میں کوئی ٹوکتا نہیں کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو. وہ عظمت دعوت کی محنت کی دعوت، یہ دین کی محنت کرنے والے ہیں. ہم میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ محنت جو دعوت کی عظیم محنت، نبی والی محنت ہے، اس کی عظمت دلوں میں خدا جو ڈالی ہے، اس کی بنا پر لوگ ہمارا یہ کرتے ہیں. ورنہ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دعوت کی محنت لگا دیا ہے، ورنہ اگر اس دعوت کی نہ لگ کر پتہ نہیں کون سے گروہ کے لیڈر ہوتے ہم لوگ، کہاں ہوتے. کبھی کبھی سوچنا بھی چاہیے کہاں تھے. اللہ نے فضل فرما کے اس محنت میں ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں ایک ماحول اللہ نے عطا فرمایا، ورنہ ہم کہاں ہوتے. اس میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ نے ایک محنت دی ہے، جو محنت ہر مشکل کا حل ہے، اور امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل یہ محنت ہے، اور کوئی محنت نہیں، اور کوئی نہیں ہے. جب تک امت دین پر نہیں آئے گی، امت ذلت سے نہیں نکل سکتی. ہاں، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد. اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑو گے، سلط اللہ علیکم ذلت، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. یہی ہے. ہاں، حکومت ان کے پاس ہے، کرسیاں ان کے پاس ہے، عزت نہیں ہے. ان پر چلتی دوسروں کی ہے. سلط اللہ علیہ وسلم، اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا. لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دينكم، اللہ اس ذلت کو تمہارے سروں پر سے نہیں ہٹائے گا جب تک تم اللہ کے دین کی طرف لوٹنا ہو. سلط اللہ علیکم ذلت لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دينكم، یہاں تک کہ تم اللہ کے دین کی محنت کی طرف نہ لوٹاؤ. اس وقت دین کی محنت جو ہو رہی ہے، کتنی ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کہ رات دن ایسے مجموع میں آنے کے عادی بن گئے، سے ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے. اگر ہم حساب لگائیں اپنے محلوں میں کہ ہمارے محلوں میں ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے گھر ہیں، اور ان گھروں میں کتنے مسلمان بڑی عمر کے بالغ مرد ہیں، ان میں سے ہمارے محلے سے چلے کی جماعتیں یا 3 دن کی مہینے کی جماعتیں کتنی نکلتی ہیں، تو شاید 2% ہمارے ہاں ہماری بستیوں میں 2% محنت ہے. 98% ابھی مسلمان دین کی محنت سے دور ہے. ہماری مسجدوں سے میرے دوستوں اگر ہر ہفتے میں ایک جماعت 3 دن کی نکلے تو 10 آدمی نکلے، 10 آدمی نکلے. اور مسجد کے اطراف میں 200 گھر ہے، تو 200 گھر تو 400، کم سے کم 400 بالغ مرد ہیں، اور ان میں سے ہفتے میں ایک 10 دن کی جماعت نکلی، 10 آدمی کی. 4 ہفتوں میں 4 جماعتیں نکلی، تو 4 جماعتیں 10 آدمی کی، تو 40 آدمی ہوئے. 400 میں سے 40 نکلے ہیں.
باقی اپنی مسجدوں میں، اپنے محلوں میں ہم کبھی سوچیں کہ ہمارے محلوں میں سالانہ پابندی سے چلہ لگانے والے کتنے ہیں؟ ایک تو جماعتیں نکل رہی ہیں، لیکن جماعتیں نکلنے میں پابندی سے وقت لگانے والے کتنے ہیں؟ اچھا، جب پابندی سے وقت نہیں لگتا تو آدمی کی تربیت نہیں ہوتی. لوگ ہمیں تبلیغ والا سمجھتے ہیں. سال کل بھائی فاروق نے کہا نا کہ دین کی محنت تو بہت آسان ہے، فارمولہ بہت آسان ہے، روزانہ اور ماہانہ اور سالانہ. کہ روزانہ کیا کرنا ہے؟ کہ روزانہ ایک 15-20 منٹ نکال کر کسی مسجد کے کسی نماز کے بعد اپنی مسجد میں کے مشورہ کر لو کہ بھئی اپنی محلے کے 100% مسلمانوں میں اللہ کا دین اور دین کی محنت زندہ اس کی کیا کرنا. یہ میرے دوستو 15-20 منٹ کو بیٹھنا وہ بہت فکر کی بات ہے کہ ایک گھر، ہمارے محلے کا ایک گھر، اور اس گھر کا ایک فرد کی نوعیت، اور اس نوعیت کو سامنے رکھ کر ملاقات کی ترتیب. ہاں، وہ ہم جو کہتے ہیں نا مردم شناسی، وقت شناسی، ہاں، تو یہ تمام چیزوں کو سوچ سمجھ کر محنت کے نظام کو سوچا جائے اور محنت کی جائے. گھر گھر جانا اور ایک فرد کے پاس بیٹھ کے تھکاؤ اپنے آپ کو، تھکاؤ، اتنا تھکاؤ کہ اللہ کو رحم آ جائے. ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے، ملاقات تو برائے محنت ہے. ہماری اور آپ کی دکانوں میں جو گھاگ آتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے بیچ آ کے تھکتا ہے. وہ کپڑا لینے آیا ہے، ایک کپڑا لے تو اس کپڑے کو بیچنے کے لیے 50 تھان لا کر رکھ دیتا ہے دوسرے، اور اس نے نہیں مانگا. ہو یہ اس کو کھول کے کر دیتا ہے. ہاں، حضرت یوسف فرمان رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا کرتے تھے، جو تدبیریں تم اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہو وہ تدبیریں اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، سب سے پہلے تو سلام زندہ کرو. چھوٹے بچوں کو ہی سلام کرو، اتنی سلام کرو محلے سے نکل کر چھوٹے بچوں کے. چھوٹے بچے تم کو نکلتا ہو دیکھ گھر سے تو دوڑتے ہو تمہارے پاس سلام کرنے آئے ہیں. نوجوانوں کو سلام کرو. یہ نہیں ہم ان کو سلام کرنا ہی، ہم سلام اتنا کریں. میں کہا کرتا ہوں کہ جب تم اپنے محلے کے لوگوں کو سلام ہی نہیں کرتے اور پھر ہفتے میں ایک مرتبہ گشت میں جاتے ہو، اس کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ سلام کا نہ کلام کا، اور تم آواز دو کہ ابراہیم میں تو تھوڑا نکلے گا. وہ حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں صحابہ کے سامنے جو پہلے خطبہ دیا اور اس میں جو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ. ہمارے سلام نہیں ہے، ہم گھر میں سلام کے داخل نہیں ہو رہے. اور کتابوں میں یہ آتا ہے جو آدمی گھر میں سلام کر کے اور اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوگا اور گھر سے نکلتے ہوئے سلام کر کے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے گھر میں خیر و برکت کے دہانے کھول دے گا. اور مسلمان کا حق یہ ہے، مسلمان کے اور حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے. تو ہم تو مسلمانوں کے حق کو پائمال کر رہے ہیں، سلام نہیں کر رہے ان کو. ہم اپنے مزدوروں کو سلام جب کریں گے تو ہمارا مزدور ہمارے سلام کرنے پر ہم سے محبت کرے گا، اور جب اس سے ہم سے محبت کرے تو ہماری بات کو سنے گا.
حدیث میں ہاں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بنو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ مسلمان سے محبت کرتا ہے، عداوت نہیں کرتا، نفرت نہیں کرتا، جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے پڑوس میں بٹھاتا ہے، وہ نہیں کرتا وہ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایسا ایک عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل کو کرو گے تو اللہ تمہارے آپس میں محبت پیدا کر دے گا۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی مدینہ منورہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام فرماتے تھے۔ یہ عمل ہے بہت آسان، لیکن کرنا ہم کرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے محلے میں روزانہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے راستے میں جتنے ہمارے محلے کے جوان بچے یا جو بھی ہیں انہیں سلام کرتے رہیں آتے جاتے، پھر گشت میں عمومی گشت میں ان کے گھر جاؤ گے نا، ہاں، اور پھر اسماعیل بھائی تو اوپر سے دیکھ ہاں کیا ہفتے میں 15 مرتبہ تم نے سلام کیے اس کو، اور سلام کرتے کرتے بھائی خیریت تو ہے، اتنا بھی کہہ دیا آپ نے۔ وہ تو سوچا کہ ہم کو کون پہچانتا ہے؟ حاجی صاحب گشت کے دن ہمارے یہاں آواز دینے آتے ہیں، باقی ہم کو کہاں پہچانتے ہیں؟ ہمارا جوان قابل رحم ہے، اگر ہم نے ان کو اپنے قریب نہیں کیا، انہیں اپنے قریب کرنے کی فکر نہیں کی، تو ہمارا جوان کسی اور کے گود میں جا کے بیٹھے گا اور پھر ہمارے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہوگا۔ یہی جوان آج کے کل کو ہماری برادری اور ہمارے خاندانوں کے ذمہ دار بنیں گے۔ ان میں دین اور دین کا فکر پیدا ہو۔ ہاں، محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے محلوں میں ہم سلام کو زندہ کریں گے، ہر مسلمان خوب سلام کریں اور انہیں قریب کریں۔ اللہ توفیق دے، انہیں اپنے گھر چائے پینے لے جاؤ، انہیں اپنے گھر میں کچھ کھلانے لے جاؤ، اور ان کو قریب کرنا، اتنا قریب کر لو کہ وہ ہمارے بات کا انکار کرتے شرمائے کہ یار حاجی صاحب کو میں نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، ہفتے میں ایک گشت ہے، لیکن ایک گشت اس طریقے سے ہے کہ ہفتے بھر محلے والوں کے ساتھ ایسا سلوک اور برتاؤ کیا جائے اور سنت پر عمل کرو کہ پھر وہ ہفتے والے گشت کے دن ہماری آواز کو سن کر نہیں ہے یا آئیں گے ایسا نہیں بلکہ اترے نیچے اور ہمارے ساتھ مسجد آ جانا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو قافلے آتے تھے، ان قافلوں کے پاس کسی مجلس میں تشریف لاتے فرماتے تھے کہ بھئی تمہاری کارگزاریاں وغیرہ تو سن لی، باقی مجھے تو ایک بات بتاؤ کہ تمہارے یہاں کوئی ایک بستی ایسی ہے جہاں 100% مسلمان نمازی ہیں؟ مجھے تو یہ بتاؤ۔ سب خاموش ہوتے تھے، اور یہ تو بے دوست فکر کی بات ہے۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ چوری ڈکیتی جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ آج امت مسلمہ میں 80% مسلمان گناہ کبیرہ میں ہے، نماز چھوڑ رہے ہیں، اور نماز کا چھوڑنا تو بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔
تو پھر ہم پر خدا کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ اس لیے میرے دوستو روزانہ کی محنت میں ہم لگے، ہم اپنے طور پر جائیں گھر گھر پہ، اب بیٹھیں، انہیں مانوس کریں، تقریر نہ کریں، بات چیت کریں، افہام و تفہیم۔ ہمارے بھائی، ہمارے میاں جی میرا فرمایا کرتے تھے تقریر نہ کرو، افہام و تفہیم سے کہو بات۔ ہاں، اس لیے میرے دوستوں جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ اللہ نے اس محنت کو اس امت میں اپنے فضل و کرم سے زندہ کیا ہے، رحم کھا کر، کہ اللہ اس امت کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ اپنا اسے کام بنائیں اور کام کریں۔ مشورے ضرورت کے اعتبار سے ہیں، مشورے میں بیٹھ گئے اور مشورے میں بیٹھ گئے تو بھائی چائے لاؤ، بھائی لاؤ ناشتہ لاؤ، اسی میں وہ تمہارا رت رکھ گیا تو کام کا کب ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں، وہ ہماری زندگی کھانے پینے میں لگ جائے گی۔ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بیانات کیا کرتے ہیں، آپ کے گھر میں فاقے رہتے تھے، ہم فاقے نہ کریں تو کم سے کم یہ جتنی ضروری زائد چیزیں زندگی میں لگی داخل ہوئی ہے اس کو تو چھوڑیں۔ دین کے خاطر ہاں، تو ہم روزانہ کی محنت کو بڑھائیں، خود جائیں اور خود فکر کریں۔ ہاں، ہماری بیماری میں اگر ہم جائیں گے تو اللہ کو اور رحم آئے گا۔ ہاں، اور ہماری بیماری تکلیف میں جن گھروں پر ہم جائیں گے ان گھر والوں کو بھی ہم پر رحم آ جائے گا۔ کیا حصہ بھی اتنی تکلیف میں آپ ہمارے پاس آئے ہیں؟ بارش میں بھیگتے ہو اگر جائیں گے تو ہمارا بھیگنا بھی میرے دوستو اللہ کی رحمت کو توجہ کرے گا۔ آپ سوچئے ایک بچہ بارش میں بھیگتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ماں کو اس پر رحم آتا ہے، تو اللہ تو ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اسے کتنا رحم آئے گا؟ محنت ایسی محنت ہونی چاہیے کہ محنت کرتے کرتے تھک کر اندر سے آہ نکلے، اے اللہ اب تو کچھ کر دے۔ اللہ کو رحم آئے گا۔ حضرت بھائی جیسا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو تھکایا ہے، دلی سے میوات چل کر جانا آسان تھوڑا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ اپنی ذوق پیرانہ ساری بیماری، اس نے کبھی دن اور رات کچھ نہیں دیکھا اور اپنے آپ کو اتنا تھکا، اللہ کو رحم آ گیا۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ جو روزانہ کے عمل ہے، روزانہ اپنے محلے میں چل پھر کر محنت کرنا، 2.5 گھنٹے تو بہت کم ہے، 2.5 گھنٹے میں تو اگر صحیح محنت کریں تو 4-5 گھر بھی ملاقات میں نہیں جا سکتا۔ اور ہمارا وقت ہم قربانی دیں، اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑیں۔ اللہ کے لیے جس کام کو چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا فرماوے گا۔ ہاں، اللہ کے نیک بندوں کے فرمان ہے، من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا منہ، جو آدمی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرماوے گا۔ لیکن یہ تمام غیب کی باتیں ہیں،
اس غیب پر ہم چلیں گے، ہمارا یقین بنے گا۔ اپنے گھر میں روزانہ کی تعلیم اس فکر کے ساتھ کرو جس فکر سے ہم اپنے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے اور وہ بیماری ذرا خطرناک ہوتی ہے تو ہم جس فکر سے اس کو دوا پلاتے ہیں، اس سے زیادہ فکر سے گھر کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر گھر کی تعلیم صحیح فکر قربانی کے ساتھ، ہم خود شریک ہوں گھر کی تعلیم میں، ہمیں قربانی دینی پڑے گی، دکان اور کاروبار کو آگے پیچھے کرنا ہوگا، اور اس قربانی کے ساتھ گھر کی تعلیم میں بیٹھ کر پیار اور محبت سے اگر ہم آدھا گھنٹہ تعلیم کریں گے تو یہ تعلیم کا عمل ہمارے گھر میں، جیسے حضرت فرمایا کرتے تھے، گھر میں تعلیم کو زندہ کرو، اس تعلیم کی برکت سے تمہارے گھروں میں جن سوراخوں سے فساد و برائیاں اور گناہ آ رہے ہیں اللہ ان سوراخوں کو بند کر دے گا۔ اور استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ ہاں، دین کی بات ہمارے بال بچوں کے کانوں میں روزانہ جو آدھا گھنٹہ ہماری تعلیم لے کے بیٹھیں گے، اور روزانہ ان کے کانوں میں جب حق بات اور قرآن اور حدیث کی باتیں ان کے کانوں کے راستے سے دل میں اترے گی تو میرے بھائیوں پھر ان کا دل متاثر ہو، تاثر لے گا، ان کی زندگیوں میں دوست آخر کا فکر آئے گا، ان کی زندگیوں میں سنت کا جذبہ، سنت کا شوق آئے گا۔ پھر یہ مائیں اپنے بچوں کو بازاروں سے تیار کپڑے لا کے نہیں پہنائے گی، کبھی نہیں پہنائے گی۔ ہاں، ہمارے یہاں بعضی عورتیں ان کا شوہر اس کا وہ ماڈرن ٹائپ کا، تو ماڈرن ٹائپ کا، لیکن وہ تعلیم وغیرہ میں جا کے اس کا ذہن بن گیا، تو وہ ایک ہی بات کہ میرے بچوں کے جسم پر سنت کے خلاف لباس نہیں آئے گا، میں نہیں پہناؤں گی۔ کیا چیز ہوئی گا؟ وہ پہلے دن سے یہ کہ بھئی چھوٹا بچہ ہے یہ کیا سمجھے، وہ تو نہیں سمجھے، آپ تو سمجھتے ہیں۔ اس بچے کے دل میں سنت کی محبت آئے اور سنت سے تعلق پیدا ہو بچپنے سے آپ کو۔ ہاں، وہ کسی ملک میں ہم گئے تھے، وہاں عورتوں کی تعلیم میں ایک خاتون جایا کرتی تھی، ایک مطلب اپنی چھوٹی بچی کو لے کر وہ تعلیم میں گئی، بچی کو پیشاب آئے تو اس کو پیشاب کرنے کے لیے گھر کی خاتون جو ہے وہ بچی کو لے کے گئی ٹوائلٹ میں، اس بچی کو پیشاب وغیرہ کروایا اور پانی سے استنجا کروائے بغیر لے کر آ گئی، تو بس یہ روتی رہی، رونا شروع کیا، اس نے خاموشی نہیں ہوتی، تو اس کی ماں نے سنی کیا بات ہے، پھر اس نے ایک دم اس کو چونکی وہ گھر والی سے کہا تم نے ہماری بچی کو پانی سے استنجا کروایا تھا کہ نہیں کروایا؟ تو میرے یہاں ہمیشہ میں سے پانی سے استنجا کرواتی ہوں، یہ آپ نے نہیں کروا اس سے رو رہی ہے، تو اس نے لے جا کر پانی سے استنجا کروا کے خاموش ہو گئی۔ اور پاکی تو آدھا ایمان ہے، تو بچوں کو پاک صاف رکھنا ہمارے ذمہ ہے، کہ وہ آج کل تو پہنا دیتے اندر ہی پیشاب کرنا، پاخانہ کا دن بھر، یہ نئی نئی چیزیں ہیں، ناپاک رہتا ہے بچہ۔ پاک صاف طہارت، ظاہری طہارت سے باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے، ظاہری طہارت اور پاکی، اس سے دل پاک ہوں گے، ہاں اس سے زندگیاں پاک ہوں گی۔ ہاں،
ہمارے گھروں میں تعلیم کا عمل پابندی سے ہونا چاہیے. بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. ہاں بچہ جو ہے نا بچہ گھر کا ماحول جیسا پائے گا ایسا بنے گا. ہاں میں نوجوان بچوں سے کہا کہ بیٹا تم جو جیسے کپڑے پہنو گے ہمارے چھوٹے بچے وہی مانگیں گے. اگر تم سنت والے کپڑے پہنو گے تو تمہارے چھوٹے بھائی وہ بھی وہ سنت والے کپڑے پہنیں گے. ہماری مثال تو ایسی ہے کہ تم ہول سیلر سے لیتے ہو اور نیچے والوں کو دیتے ہو. بچہ ہمارے گھر کے ماحول میں اگر سنت والی زندگی ہے تو یہ بچہ اسے سنت زندگی کا تاثر لے گا. ہاں ہاں پھر یہ بچہ سنت کے خلاف کا لباس کبھی نہیں پہنے گا. اور جب بچپنے سے اسے سنت والی زندگی کھانا پینا آپ نے سنت کے مطابق ان کو کھانا سکھایا پینا سکھایا گھر میں آنا جانا سکھایا یہ تمام چیز سنت پر آیا تو اس کی دل میں سنت کی محبت آ جائے گی. پھر جوان ہونے کے بعد سنت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا. لیکن میرے بھائیوں گھر کی تعلیم بڑی اہم ہے. ہم سنتے ہیں لیکن ہم نے تو دیکھا جب ہمارے حضرت کے زمانے میں قافلے آتے تھے اور جب ان کو پوچھا جاتا تھا گھر کی تعلیم کتنے گھروں میں ہے تو میں 210% گھر کی تعلیم کام کرنے والوں کے گھروں میں آ جائے. حالانکہ تعلیم تو ہر گھر میں زندہ ہونی چاہیے چاہے وہ جماعت میں نکلے نہ نکلے. فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم نے اپنے گھروں میں وہ حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. گھروں میں تعلیم بند ہو گئی تو دوسری چیز آ گئی. گھروں میں ذکر تلاوت کا ماحول ختم ہوا اور چیز آ گئی. ہاں اس لیے میرے بھائی اب ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے. تعلیم ذکر تلاوت ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی کریں. اپنے گھر میں ہم سنت کے مطابق ہم کھائیں پئیں ہمارا لباس ہماری زندگی. پھر میرے دوستو گھر میں جب سنت کا ماحول آئے گا اسی ماحول میں ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی. تربیت اعمال سے ہوتی ہے باتیں تو تذکیر کے لیے ہے. ہاں اس لیے کہا دوستو یہ روزانہ کے کام ہے. روزانہ کی ملاقاتوں میں جانا گھر کی مسجد کی تعلیم کا اہتمام کرنا اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا اور سنت پر اپنے آپ کو پابند کر کے زندگی گزارنا. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پیشروں میں جب جماعت میں نکلے ہوں گے تو کھانے کے پینے کے ہر لائن کے آداب یاد ہوں گے ان کو. لیکن اب کچھ سال گزر گئے تو وہ آداب بھول گئے. اس لیے عمل نہیں ہے اس پر. جو چیز عمل میں آ جاتی ہے وہ چیز میں دوستوں دل میں جم جاتی ہے. ہمارے گھروں کو ہم مثالی گھر بنائیں. مہینے کے 3 دن کا اہتمام ہم کریں. ہماری 3 دن کی اور قربانی کے ساتھ کریں. دکان بند کرنے کی ضرورت بند کر دیں یہ قربانی ہے. اور جائیں اللہ کے راہ میں اور اللہ تعالیٰ شانوں اس قربانی پر ہمارے لیے ہدایت کی راہیں بھی آسان کرے گا اور برکتوں کے دروازے کھولے گا. جی ہاں لیکن یہ کرنے سے تعلق بھی ہے جب ہم اور ہماری زندگی میں ہماری اولاد اللہ کے دین کی محنت میں لگ جانی چاہیے. یہ کوئی سوچ صحیح نہیں ہے اب میں نے کاروبار چھوڑ دیا ہے بچوں کو سونپ دیا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ کاروبار کو نہ چھوڑیے
آپ دین کی محنت میں بچوں کو بھیجیے، آپ کاروبار میں رہیے، انہیں اللہ کے نام نکالیے، ان کا وقت نکلے، یہ سال کا چلہ دے، ان کی سفر ہونے چاہیے، اپنی ترتیب قربانی ہم کو دینی پڑے گی۔ جن لوگوں کے بچے ان کی زندگی میں دین کی محنت میں لگ گئے وہ لگ گئے، اور جن کے بچے نہیں لگے وہ ان کے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا۔ اور اگر حق کی زندگی، حق میں یہ ان کی محنت نہ ہوئی، اگر یہ حق کے دائی نہ بنے تو یہ باطل کے مدعو بنیں گے۔ ہاں، ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں ایمانی اور دینی تربیت کے بعد کسی خاندان میں جائے گی تو یہ اس خاندان میں دین کے لانے کا ذریعہ بنے گی۔ دائی بنی ہے گھر میں، دائی بننا معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی جب حق کا دائی بن جاتا ہے تو پھر باطل کا مدعو نہیں بنتا۔ آدمی دائی بنے، ہر جگہ دعوت دے۔ حضرت سید خان صاحب فرماتے تھے دائی کون ہے؟ کہ جو ہر وقت دعوت دے، ہر جگہ دعوت دے، ہر ایک کو دعوت دے، یہ دائی ہے۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کو دعوت دے۔ یہ گھر گھر کی دعوت میں یہ سب ہوگا۔ جب آپ گھر گھر اپنے محلے کے گھر گھر بھی جا کے دعوت دو گے نا، اس میں بھی دوستو انجینئر صاحب بھی ہوں گے، ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے، مالدار صاحب بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، گورنمنٹ سرونٹ بھی ہوں گے، سب ہوں گے۔ اب ان کے پاس جا کے دعوت دو گے تو ان کا تعصب تمہارے دل سے نکلے گا پہلے۔ اب تعصب نہیں دو گے، یہ بڑے اس کو بڑا ایک اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ جی ہاں، تعصب نکلے گا، اہل دنیا کا تعصب نکلے گا تمہارے دل سے ملاقاتوں میں، اور اللہ اور آخر کی باتوں کو جا کر تم ان سے کہو گے نا، ہاں، تو وہ ان کے لیے متاثر ہوگی۔ گھر گھر کی ملاقات یہ بہت ضروری ہے، اصل تو اپنے لیے ہے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے، اپنے اندر سے دنیا کا تعصب نکالنے کے لیے۔ مہینے کے 3 دن کا اہتمام کریں، آپ کا نکلنے کا وقت طے ہونا چاہیے۔ اور حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، مسجد کی جماعت کا ہر ساتھی 27 دن محنت کر کے اپنی جماعت بنا کر 3 دن نکلے، ہر آدمی۔ اور جب آپ پابند ہو جائیں گے 3 دن کے کہ آپ 30 ہفتے میں جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کی تھوڑی فکر میں تیار ہوں گے۔ جی ہاں، مہینے کے 3 دن کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ہاں، حضرت یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر تمہارے 3 دن کا وہ وقت ہے تو اور کسی تقاضوں میں جانے کے بجائے 3 دن لگاؤ عمومی۔ بہت فکر کی بات میں دوستو، قناعت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم قناعت کر لیتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں سے جماعت نکلتی ہے، ارے بھائی کتنوں میں سے کتنے نکل رہے ہیں؟ جو نہیں نکل وہ تو زیادہ ہیں، اور نکلنے والے تو بہت کم ہے۔ اور سب کی ضرورت ہے ایمان کی بنانے کی، تو سب کو ضرورت ہے، سب کی صحیح فکر کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ افراد سے میں دوستو سوسائٹی بنتی ہے۔ سوسائٹی میں جب تک دین نہیں ہوگا ہماری اولاد کی دینی تربیت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اوقات کی ترتیب ہے تو معمولی ہے، مہینے میں 3 دن کیا مشکل بات ہے میرے بھائیوں؟ سال میں چلے کی ترتیب کیا مشکل بات ہے؟ دل پر لینے کی بات ہے۔ ہماری اور ہمارے گھر کے ایک فرد کی ترتیب بنی، یہ پوری چیز میرے دوست ہم سب ایک فکر لے کر اپنے اپنے علاقوں میں اس کو زندہ کریں، مایوس نہ بنے، اور
اپنے آپ کو تھکائیں اور راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگیں میرے دوستوں. ہماری محنت، دن کی محنت سے جسم تیار ہوگا اور راتوں کو اٹھ کر خدا کے سامنے رونے سے اس میں جان پڑے گی. حضرت بائشہ رحمۃ اللہ علیہ روانگی میں باقاعدہ واقعہ بیان کرتے تھے، اس لیے اس کی ذہن بنانے کے لیے کہ ایک جگہ ایک مرتبہ ایک بڑھائی، ایک سنار، ایک درزی اور ایک چوتھا آدمی، یہ 4 آدمی سفر میں جا رہے تھے. ایک جگہ پڑاؤ رکھا، پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ میں مشورہ کہ بھائی چلو رات بھر چوکی داری کی ترتیب بنائیں، باری باری. تو ترتیب بنائی تو ستھار پہلے نمبر پر ستھار کا نمبر آیا، دوسرے نمبر پر درزی کا نمبر آیا، تیسرے نمبر پر سنار کا نمبر آیا، اور چوتھے نمبر پر جو چوتھے ساتھی تھے وہ سنار درزی کچھ نہیں تھے، وہ ان کا آیا. اب سو گئے ساتھی تو ستھار کہتے ہیں اس کو کیا کہتے تھے انگریزی یا اردو میں بڑھئی. جو بڑھئی تھا اس نے دیکھا جاگنا ہے تو جاگو تو کیا کرو، تو اس نے سوچا چلو لکڑی لاگے کوئی چیز بنا دو. تو لکڑی لاگے اس نے لڑکی کی شکل، ایک لڑکی کی شکل بنا دی. اس کا پورا ہوا، وہ سو گیا. وہ آیا درزی، اس نے سوچا کہ میں کیا کروں. نے سوچا کہ یہ لڑکی تو بنی ہوئی تیار ہے، اس کا میں کپڑے بنا دوں. تو اس نے کپڑے بنا کے اس کو پہنا دیے. اس کا پورا ہو گیا تو تیسرا آیا. اس نے دیکھا کہ بھائی میں کیا کروں. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو لڑکی ہے ہی، کپڑے ہی پہنا دیے ہیں، لاؤ میں اسے زیور پہنا دوں. تو اسے زیور پہنا کے پہنا دیا. اب چوتھے آئے تو ان کو تو کوئی کام آتا ہی نہیں تھا. اسے اب کیا میں کیا کروں. کبھی یہ لڑکی تیار ہے، کپڑے پہنا دیے ہیں، چلو میں اللہ سے دعا کہ اس میں جان ڈلوا دوں. تو اس نے اللہ سے دعا کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، اس میں تو جان ڈال دے، اس میں جان پڑ گئی. تو کہتے جان پڑے گی دعا سے، جان پڑے گی دعا سے. میواتی حضرات جو ہمارے تھے، میوات ہمارے جو احباب ہیں وہ تو پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے. یہ تو آج کل پڑھے لکھوں کا مجمع تو آیا، لیکن وہ راتوں کو روتے بہت تھے. میوات کی راتوں کو روتے بہت تھے. ہاں اللہ سے روتے تھے وہ. آج رونا کم ہو گیا ہے، دعائیں کم ہو گئی ہیں. ہمیں دعاؤں میں لگنے کی ضرورت ہے. اور ساتھیوں کو بھی ہم نے آج سے 50-60 سال پہلے تو ہم نے تو دیکھا ہے جماعت میں تہجد کی باقاعدہ فضائل بیان کیے جاتے تھے. اور تہجد کے فضائل بیان کرنے کے بعد یہ کہتے تھے دیکھو یہ اٹھائیں گے، جن کو سنا ہو ان سے کیا دینا، اپنے شوق سے جو بھی گئے. تو وہ جوان بچے باقاعدہ شوق سے تہجد کو اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے. ہاں راتوں کو اٹھنا تو اللہ سے دعائیں مانگنا. تو میرے بھائی دوستو، ابھی ہمیں اپنی محنت کو اپنے بزرگوں کی ترتیب پر لانے کی ضرورت ہے. راتوں کو اٹھنا، رات کو اٹھ کر خدا سے مانگنا، یہ ہے ہمارے کام کی جان. اس سے جان پڑے گی. اور تہجد میں اٹھ کر خدا سے مانگنے کی مقدار کو بڑھایا جائے. رونا دھونا، اللہ سے مانگنا. تو انشاءاللہ اگر ہماری محنت کا رخ صحیح پڑ جائے گا، ہماری بھی ترقی اس میں ہے.
ہماری اپنی ترقی ہے. دعا کے راستے سے آدمی کو اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ شان ہو اپنے بندے کی دعاؤں کو بہت احترام کرتے ہیں. میرا بندہ مانگ رہا ہے، ہاں تقرب کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں ارحاد میں اللہ کے پاس جگہ میرا بندہ سب کو چھوڑ کے میرے پاس آیا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے تو اللہ کو اور پسند اور محبت ہوتے پھر سے. اس لیے بھائی ہم نظام بنائیں روزانہ کا، ماہانہ اور سالانہ. یہ تو مجمع ایسا ہے، اس میں تو بہت بڑا مجمع ہوا ہے. جو ریٹائر ہے گھر پر ریٹائر ہے، یہ تو سالانہ 4 مہینے اللہ کے راہ میں 6 مہینے لگا سکتے ہیں. 6 مہینے لگا، جتنا لگا لو گے اپنا ہے، یہی کام آئے گا. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. زندگی کو موت سے پہلے، موت سے پہلے کر. مجھے بیان کرنے بیٹھے میں تو بیان کر بیٹھے میں نے کہا بھائی مجھے مت بٹھاؤ. تو بھائی دوستو یہ بہت فکر کی بات ہے. 4 مہینے ابھی زندگی ہے، کر لو. یوں بھی گھر بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے آدمی؟ اللہ کے راہ میں نکلو. کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ گے، آپ بڑی عمر کے ہیں تو آپ بڑی عمر کے تو آپ کو لوگ ملنے آئیں گے مسجد میں، آپ وہاں تک بھی سمجھائیے. گشت میں ایک مرتبہ ایک نوجوان عرب آئے یہاں وقت لگانے کے لیے. دونوں پیر ان کے شل تھے اور گھوڑی لے کر آئے تھے. وہ ہمارے ساتھ جماعت میں نکلے. وہ یو پی میں، اب یو پی میں مسجدوں میں بیت الخلا تو آپ جانتے ہی ہیں. وہ ہمارے ساتھ نکلا. وہ تو میں اس کے معذور تھا تو میں اس کو گشت میں بھیجوں نہیں. 1 دن 2 دن تو صبر کیا اس نے. مجھے کہا شیخ اسماعیل مجھے تو گشت میں کیوں نہیں بھیجتا؟ مجھے گشت میں جاؤں گا میں کہا بھائی تم کرنا ہی میں جاؤں گا. میں کہا ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو گشت میں بھیجا. تو اس دن محلے سے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مجمع ان کے ساتھ مسجد میں آیا. پھر اسے معذور آدمی لوگ دیکھے یار ایسے آدمی آیا ہے تو ان کے ساتھ آیا ہے تو گشت اور کامیاب ہو گیا. تو میرے بھائیوں آپ آزاد سے ہماری گزارش ہے زندگی یہ کر لو. آپ آزاد کی قربانیاں رنگ لائیں گی. ہاں اور 4 مہینے ہر سال 6 مہینے ماشاءاللہ. اب تو لوگ 7 مہینے لگاتے ہیں. 7 مہینے کی جماعت ہے. آپ حضرات کچھ چھوڑ کے جاؤ. میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہیے کہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا مجمع اللہ کے دین کی محنت پر میں دوستوں لگ رہا ہوں. ہاں یہ موقع ہے میرے دوستوں. اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں، گھر کی ترتیب بنائیں. محلے میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. کوئی لڑے اپنی بلا سے، ہم برداشت کر لیں گے اللہ کے دین کی خاطر. اور انشاءاللہ یہ برداشت کرنا یہ بہت کچھ رنگ لائے گا. ہاں اور محلے میں چل کے محنت کریں، جوانوں کو مانوس کریں اور مستورات کی تعلیم کو گھروں میں زندہ کریں. اپنے محلے میں مستورات کی جماعت ہیں.